سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو فکر و پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم آپ کو بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ چھوٹے بچوں کے امراض جو ہوتے ہیں، چونکہ وہ نوزائیدہ ہوتے ہیں تو اس لیے والدین کو اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو بالکل جن کا پہلا بچہ ہوتا ہے تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ وہ ہماری ویڈیوز کو غور سے سنیں، دیکھیں اور پھر اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی سخت مرحلہ آ گیا تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور اگر ہلکی پھلکی کوئی بیماری ہے یا وہ ہے تو بچے کو گھر میں اچھے ماحول میں، صاف ستھرے ماحول میں، تازہ ہوا میں رکھ کے اس کا علاج کر لیں۔ جو ہم آپ کو یہ بتائے تھے، گٹھیا کا بخار جو ہوتا ہے، بعض دفعہ گٹھیا کا بخار، ریومیٹک فیور جو ہوتا ہے، وہ بڑے بچوں کو ابتدائی عمر میں بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ جوڑوں میں تکلیف دہ سوجن ہو جاتی ہے۔ رعائی مرض کی ایک صورت راشا یا اعصابی نظام میں گڑبڑ ہے۔ بچہ فیڈ کے وقت روتے ہوئے عجیب طرح سے ہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہ مائیں جب فیڈ کریں تو وہ یہ دیکھیں کہ بچہ جو ہے فیڈ نہیں لے رہا ہے، اگر اسے زبردستی دیں تو وہ رو رہا ہے اور عجیب طرح سے، مطلب اس کی حرکت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسی علامتیں نظر آئیں تو فوری طور پر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ ضروری علاج ہو سکے۔ یاد رکھیے کہ بچوں میں دل کے مرض کا ایک سبب گٹھیا کا بخار ہے۔ بعض اوقات مرض طویل عرصے تک طاری رہتا ہے، چنانچہ اس کو دوبارہ نمودار ہونے سے بچانے کے لیے اسی طرح طویل علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ گٹھیا کے بخار کے بارے میں وہ ہمیں کچھ اچھی طرح سے بتائیں۔ سامعین ناظرین، گٹھیا کے بخار کے بارے میں آپ کو معلومات دی جا رہی ہیں۔ گٹھیا کا بخار، جسے رومیٹک فیور کہا جاتا ہے، یہ ایک خاص قسم کے جراثیم یعنی کہ اسٹریپٹوکوکل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسٹریپٹوکوکل جو بیکٹیریا ہیں، بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی، یہ خاص گروپ ہے جو کہ یہ اس بخار کی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر یہ بیکٹیریا آسانی سے ایک فرد سے دوسرے فرد میں جا سکتے ہیں اور نزلہ زکام کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں اور بخار کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ گلے کی خرابی، سانس کے اندر تکلیف اور ٹونسلائٹس یا اس قسم کے انفیکشن ہوتے ہیں۔ اگر لیبارٹری ٹیسٹ کیا جائے تو یہ جراثیم سامنے آ سکتے ہیں کہ بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی کا انفیکشن ہوا ہے۔ انفیکشن کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے اینٹی بائیوٹک کے ذریعے، اور انفیکشن ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن انفیکشن اگر کچھ عرصے جاری رہے تو جسم میں امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو اثر انداز ہو کر گٹھیا کا بخار پیدا کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو جراثیم ہے، اس کا اینٹیجن اور اس کا اینٹیجنک سبسٹنس بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے جوڑوں کی سائنوویل میمبرین کا اینٹیجن ہو، اینٹیجنک سبسٹنس ہے۔ اسٹریپٹوکوکل انفیکشن کے خلاف جسم کے اندر اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، اور وہ اینٹی باڈیز بیکٹیریا کے خلاف ہوتی ہیں۔ بیکٹیریا ختم ہو چکا ہے، بیکٹیریا جا چکا ہے، بیکٹیریا جو ہے اب موجود نہیں ہے۔ وہ اینٹی باڈیز جسم کے اندر گھومتی رہتی ہیں اور وہ جوڑوں کی سائنوویل میمبرین کے اوپر اثر انداز ہو کر ان کے اوپر حملہ کرتی ہیں، اور اس سے اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشن پیدا ہوتا ہے۔ اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشن جب پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ انفلیمیشن یعنی کہ سوجن پیدا ہوگی، اور سوجن کی وجہ سے جوڑوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے، جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ اسٹریپٹوکوکل انفیکشن ہوتا ہے شروع میں، جو کہ بعد میں گٹھیا کا بخار یا جوڑوں کا بخار بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہی اینٹیجنک سبسٹنس جو ہے دل کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور بعض دفعہ گردوں پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم الگ الگ بعد میں بتائیں گے۔